کو قوت گویائی نہیں دی، لہٰذا دل کی قوت گویائی جو ہے وہ انسان کے اعمال پورے کرتے ہیں، اور یہ جو اعمال ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے واقعی دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا جی مجھے کوئی آسان سا سبق دیجئے، میں دیہاتی قصباتی ان پڑھ آدمی ہوں، آسان سا ایسا سبق دیجئے کہ میں کامیاب آ جاؤں، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنے اس کہنے کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں ایک ہی ایمان کی بات کی نبی پاک، اور اعمال کا بھی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جب ایک آدمی دل سے ایمان لاتا ہے اور وہ اس کے اوپر استقامت دکھاتا ہے تو اس کے لازمی تقاضے کے طور پر ایمان کے تقاضوں کو جب وہ پورا کرے گا تو اعمال آٹومیٹیکلی آئیں گے اور وہ اس کے کہنے کی تصدیق کریں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ کہے وہ یہ ہیں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اور یہی بات قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہی الفاظ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن آدمیوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر وہ اپنے اس کہنے کے اوپر ڈٹ گئے۔ یہاں بھی دیکھیں اعمال کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، للہ فی اللہ کام کرنا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل، اس نے اپنا ایمان کامل کر لی۔ درجات کی بلندی کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ پر ایمان جو ہے یہ ساری نیکیوں کی، سارے ایمانیات کی، ساری چیزوں کی جڑ ہے۔ یہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا باقی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کی شاخوں کے طور پر اس کے اندر سے نکلتی چلی آئیں گی۔ ایمان بے رسالت ہے، بھائی اللہ اور بندے کا تعلق جوڑنا ہے، تو اللہ ہر بندے سے براہ راست بات نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں سے کسی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے بات کرتا ہے اس کو وہ بندوں ہی میں سے منتخب کر کے اپنی پیغامبری کے لیے چن لیتا ہے۔ لہٰذا ایمان بے رسالت کی ضرورت آ گئی، اپنے اس پیغمبر کی رہنمائی کے لیے اور اس کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرتا ہے، لہٰذا کتابوں پر ایمان کی بات آ گئی۔ یہ کام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لہٰذا فرشتوں پر ایمان کی بات آ گئی۔ اور زندگی بعد موت ہے، یہ اللہ کو اللہ ماننے ہی کا، اس کی صفات ہی کے ایک تقاضے کا عقیدہ ہے، لہذا ایمان بالآخرت کی بات آ گئی۔ تو جب آپ ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں تو اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو لہذا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک مجمل چیز بیان کی جاتی ہے لیکن مفصل چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ آپ درخت کو دیکھیں، اتنا سا بیج ہوتا ہے، اس بیج کے اندر وہ پورا درخت چھپا ہوا ہے جو کچھ عرصے کے بعد اس بیج میں سے نکل کے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا تنا ہے، دیکھیں اس کی شاخیں دیکھیں، اس کا پھل پھول دیکھیں، کئی سال تک وہ برگو بار لاتا پھل دیتا ہے، لیکن ہوتا وہ سارا چھپا ہوا اس ایک بیج کے اندر ہے۔ بیج کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہی کیفیت ایمان باللہ کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ علم کی روشنی ہے، اللہ کی ذات کو بیچ میں لاؤ تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہر مسئلے کا جواب مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کو بیچ سے نکال دیں تو پتہ نہیں چلتا یہ دنیا کہاں سے آئی، انسان کہاں سے آیا، انسان کا انجام کیا ہے، اس دنیا کا انجام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلتا اگر اللہ کی ذات کو بیچ میں نہ لائیں۔ لیکن اگر اللہ کی ذات کو بیچ میں لے آئیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی حل ہو جاتی ہیں۔ تو گزارش ہے کہ یہ جو ایمان باللہ کی بات ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہر جگہ یہی بات ہے کہ بھئی آپ جو کام بھی کریں للہ فی اللہ کریں۔ یہاں بھی جہاد جیسی بات کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ بھی فی سبیل اللہ کا لفظ لگا دیا کہ کوئی اور چیز اس جد و جہد میں کوئی اور ہدف نہیں ہونا چاہیے، کسی سے انتقام لینا، اپنی مردانگی اور بہادری کے جوہر دکھانا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ، بغیر کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی قسم کے تحفظات کے، صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کے لیے کرے، اللہ کی بتائی ہوئے کاز کے لیے کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی کرے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الفائزون۔
فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنۃ لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دے گا۔ جنت کی 2 صفتیں کی گئیں، ایک تو فرمایا کہ ان کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی، اور دوسرا یہ کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا جنتی بندہ اس کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی، وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یعنی نعمتیں بھی پائیدار ہیں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے کی زندگی بھی دائمی ہے۔ تو 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا، اوپر 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ بندہ مومن جو ہے آمنو و ہاجرو و جاہدو، کہ وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے ہجرت کی، اس نے جہاد کیا۔ ان تینوں چیزوں کے جواب میں یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے، وہ ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رضوان کی خوشخبری ان کو دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی، اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ عطا کر دی، ایسا گھر دے دیا جہاں کی نعمتیں دائمی ہیں اور جہاں کی زندگی بھی دائمی ہے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے دی۔ خالدین فیہا ابدا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان